بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے مثالی معاشرے کی تعمیر میں اجتماعیت کا کردار، آدرش سماج کے نرمان میں ایک جٹتا کی بھومکا۔ آج ہم اجتماعیت کے تصور اور ایک مثالی معاشرے کی تعمیر میں اس کی اہمیت پر گفتگو کریں گے۔ اجتماعیت برادری اور باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ بقول مولانا صدر الدین اصلاحی، اجتماعیت انسان کی فطری طلب بھی ہے اور فطری ضرورت بھی۔ اسلام میں اس تصور کی جڑیں ہمارے عقیدے اور اس پریکٹس میں جس کا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے انتہائی گہری ہیں۔ اجتماعیت کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ اجتماعیت ایک سماجی اور معاشی فلسفہ ہے جو انفرادی مفادات پر کمیونٹی کی ضروریات اور مقاصد کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ تعاون، باہمی امداد اور مشترکہ ذمہ داری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ایک مثالی اجتماعی معاشرے میں افراد مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جس سے ہر ایک کی بھلائی اور خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ اجتماعیت اکثر انفرادیت سے متصادم ہوتی ہے، یعنی کلیش کرتی ہے، کیونکہ انفرادیت شخصی آزادی اور خود مختاری کو ترجیح دیتی ہے۔ یہاں ایک بات اور واضح کر دیں کہ اجتماعیت کا مطلب انفرادیت کو دبانا نہیں ہے، بلکہ یہ باور کرانا ہے کہ انفرادی فلاح و بہبود کمیونٹی کی فلاح و بہبود سے منسلک ہوتی ہے۔ مختلف تعلیمی اداروں میں، بالخصوص بیرون ملک جو یونیورسٹیز ہیں، اس میں مینجمنٹ اسٹڈیز کے کریکلم میں کراس کلچرل کمیونیکیشن شامل ہے، جس میں کلیکٹیوزم کلچر اور انڈیویجولسٹک کلچر پر ڈسکشنز کیے جاتے ہیں، اور تمام تر بحث و مباحثوں میں کلیکٹیوزم کلچر کی انڈیویجولسٹک کلچر پر فوقیت ثابت ہوئی ہے۔ اجتماعی ثقافتوں میں لوگوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے اگر وہ فیاض، مددگار، قابل اعتماد اور دوسروں کی ضروریات پر توجہ دینے والے ہوں۔ خاندانوں اور برادریوں کے حقوق فرد کے حقوق سے پہلے آتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ایشیائی ممالک جیسے چین، جاپان اور جنوبی کوریا کے ساتھ ساتھ جنوبی امریکہ کے ممالک دوسروں کے مقابلے زیادہ اجتماعیت پسند ہوتے ہیں۔ اگر اجتماعیت اور انفرادیت کا موازنہ کیا جائے تو ہم پائیں گے کہ اجتماعیت برادری کی اہمیت پر زور دیتی ہے اور اتحاد، یگانگت اور بے لوثی پر مشتمل ہوتی ہے۔ انفرادیت انفرادی حقوق، خدشات، آزاد روی اور ذاتی شناخت پر مرکوز ہیں۔ یہ ثقافتی اختلافات معاشرے کے بہت سے پہلوؤں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ مغرب کی انفرادیت پسندی کا اثر بر صغیر، یعنی ہمارا جو انڈین سب کانٹیننٹ ہے، اس پر بھی پڑا، کیونکہ یہ خطہ ایک عرصے تک انگریزوں کی محکومی میں رہا، لیکن اس کے باوجود اجتماعیت کے فروغ میں اس خطے کا رول کچھ کم نہیں ہے، کیونکہ ہماری نس نس میں اجتماعیت تھی جس پہ پچھلے تقریباً 200 سال میں یقینی طور سے ایک ضرب لگی، اور کافی حد تک ہم لوگ سنبھل بھی گئے ہیں، اور ابھی بھی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اور اس پر کام کیا جائے۔ اجتماعیت اسلامی تناظر میں، مولانا صدر الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اسلام اور اجتماعیت میں تحریر کیا ہے، میں کوٹ کرتا ہوں: کوئی شک نہیں کہ اسلام نے فرد کو بڑی اور بنیادی اہمیت دی ہے۔
فرد ہی اس کا ابتدائی اور حقیقی مخاطب ہے۔ جس طرح وہ تنہا پیدا ہوا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام و مرضیات پر چل کر اپنی زندگی کو کامیاب بنانا بھی اسی کی اپنی ذمہ داری ہے، اور کل اس کے حضور اپنے عمل کی جواب دہی کے لیے اسے اکیلے ہی حاضر ہونا بھی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ راستہ جو انسان کو کامیابی کی منزل تک پہنچاتا ہے اجتماع سے کترا کر نہیں جاتا، بلکہ ایک منظم اجتماعی زندگی کے ٹھیک منجدھار سے ہو کر گزرتا ہے۔ انکوٹ۔ اسلام میں اجتماعیت ہماری تعلیمات اور طریقوں میں شامل ہے۔ یوں تو مذہب اسلام کے بنیادی ارکان جنہیں 5 ستون بھی کہا جاتا ہے، ان کا جائزہ لیا جائے تو عقیدہ توحید سے ہی اجتماعیت کا اظہار ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار اس اجتماعیت کی بنیاد ہے جس پر یہ سارے ستون قائم ہیں۔ دن میں 5 وقت کی باجماعت نماز اور خصوصی طور پر ہفتے میں ایک بار ادا کی جانے والی نماز جمعہ، جس کے لیے واضح حکم ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ یہ اجتماعیت کی ہی مثال ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ، روزہ اور حج بھی اجتماعیت کا کھلم کھلا اظہار ہے۔ جہاں تک باجماعت نماز کا تعلق ہے، ہم ایک ساتھ جمع ہیں، صف باندھے ہوئے امام کی ایک آواز پر کھڑے ہو رہے ہیں، رکوع سجود کر رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں۔ یہ ظاہری یعنی فزیکل اجتماعیت ہے، لیکن ہم زبان و دل سے یہ اقرار بھی کر رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بار الہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ذہن و دماغ کی اجتماعیت ہے۔ گویا کہ نماز بھی بہترین نمونہ ہے اجتماعیت کا، چاہے یہ اجتماعیت فزیکل ہو یا مینٹل، اور یہاں میں نہیں ہم پایا جاتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے ہر صاحب نصاب پر۔ ملت کی اقتصادی حالت کو مستحکم کرنے کا یہ بہترین طریقہ کار ہے جو یقینی طور پر اجتماعیت کو فروغ دیتا ہے۔ اسلام میں اجتماع یا اجتماعیت کی سب سے بڑی مثال حج ہے، جہاں لاکھوں انسان بیک وقت جمع ہوتے ہیں اور سب کی زبان پر صرف لبیک اللہم لبیک کا ورد جاری رہتا ہے۔ افسوس ہے کہ ہم نے ان احکام کو محض ایک ریچول یا رسم ادائیگی تک محدود کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان احکام کے پیچھے جو مقاصد ہیں یا یوں کہیے کہ ہم ان کی روح تک پہنچے ہی نہیں۔ قرآن مومنین کے درمیان اتحاد اور تعاون کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ آئیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سے لے کر لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا جائزہ لیں، جس کا ترجمہ تفہیم القرآن میں کچھ اس طرح کیا گیا ہے۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ اس آیت کے مفہوم پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک مضمون نگار نے لکھا ہے، میں کوٹ کرتا ہوں: یہ اخوت گویا خدا خوفی اور ایمان سے پھوٹتی ہے، یعنی اسلام کی اساس اول ہے، اور اخوت کی بنیاد اللہ کی رسی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ
کیے ہوئے عہد کی اساس پر، اس کے دین کی اساس پر، اس اخوت کی اساس، اس اخوت کی اساس جاہلیت کی اکٹھ کی اساس پر نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اجتماعیت منفی بھی ہوتی ہے اور مثبت بھی ہوتی ہے۔ آج کے دور میں جو یہاں ہو رہا ہے اور بین الاقوامی سطح پر دیکھا جائے جو بھی ہو رہا ہے، تو اس میں نگیٹو اجتماعیت کا بھی بہت بڑا ایک رول ہے۔ ہمیں اس کو اوائڈ کرنا ہے اور اس کی سخت منابی بھی ہے۔ ہمارے اجتماعیت جو ہے اس کے مقاصد اعلیٰ ہونا چاہیے، پازیٹیو ہونا چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس اخوت کی اساس جاہلیت کی اکٹھ کی اساس پر نہیں ہے، یعنی جاہلیت کی ایک ساتھ جو جمع ہو جانا کا، نہ جاہلیت کے کسی دوسرے مقصد کی اساس پر ہے، نہ کسی اور رسی پر جو اللہ کی رسی کے علاوہ ہو، صرف اللہ کی رسی پر۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ انکوٹ۔ امت کا تصور یا عالمی مسلم کمیونٹی اسلام میں اجتماعیت کی اولین مثال ہے۔ ہمیں مل کر کام کرنے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے اور کمیونٹی کی بہتری کے لیے کوشش کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن باہمی رحم، شفقت اور ہمدردی میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر اس کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث مسلم کمیونٹی میں ہمدردی اور باہمی تعاون کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ یہ ساری باتیں جو میں نے عرض کی ہیں اس میں نیا کچھ نہیں ہے، اور ہم سبھی لوگ ان چیزوں سے اور ان نکات سے اچھی طرح واقف ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری اجتماعیت جو دوسروں کے لیے نفع بخش اور ہمدردانہ جذبات پر مشتمل ہو، کیوں نہیں مضبوط ہوتی ہے؟ اس کی ممکنہ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ان صفات سے عاری ہو جو صفات اجتماعیت کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ وہ صفات کیا ہونا چاہیے، اس پر روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ایمان، یا جسے کہیں عقیدہ، اور پیش نظر مقاصد میں یگانگت یا ہم آہنگی، یعنی ہمارا کردار و گفتار با مقصد ہونا چاہیے اور نیت خلوص پر مبنی۔ محض دکھاوے کے لیے اجتماعیت کا ڈھونگ کرنا اپنے آپ کو خود فریبی ہی نہیں بلکہ خدا فریبی میں مبتلا کرتا ہے۔ باہمی یقین و اعتماد، ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا اور دوسرے کے خلوص کو شک کی نظر سے نہ دیکھنا، ایک دوسرے کا احترام اور بہترین اخلاق کا اظہار تاکہ ایک دوسرے کے تئیں محبت پیدا ہو۔ ایک دوسرے سے ٹکراؤ کو محض باہمی احترام اور بہترین اخلاق کے مظاہرے سے ہی ٹالا جا سکتا ہے۔ مقاصد اور ان کی تکمیل کے لیے جدوجہد کا مادہ، جس میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ موجود ہو۔ آپ سب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بڑی آئیڈیالسٹک باتیں کی جا رہی ہیں اور جو حقیقت سے کوسوں دور ہے، حقیقت میں یہ تو چیزیں آتی ہی نہیں ہیں۔ لیکن حضرات، مثالی معاشرے کی تشکیل کے لیے آئیڈیالسٹک تو بننا ہی پڑے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے جتنا مشکل اس سے سمجھا جاتا ہے۔ اجتماعیت میں کمزوریاں پیدا ہونا بھی کوئی عجب یا ایسی بات نہیں ہے جس پر حیرت ہو، لہٰذا ہمیں تنقید سننے کی بھی عادت ڈالنا چاہیے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ تنقید برائے اصلاح ہو۔ اس طرح کی مثبت تنقید کی بھی حدود ہوتی ہیں۔ تنقید کے لیے مناسب وقت
مناسب الفاظ، مناسب طرز، مناسب ماحول اور مناسب لہجہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ اجتماعیت کی راہ میں فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ پرعزم مقاصد کے لیے اٹھائے جانے والے اقدام میں تنقید کا بڑا کردار ہوتا ہے، اگرچہ وہ مخلصانہ ہو۔ جو شخص جتنا بڑا ذمہ دار ہے اسے اتنی ہی تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ اور ہمت رکھنا ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلسل غلط انداز سے کی گئی تنقید اجتماعیت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ کوشش یہ ہونا چاہیے کہ دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے نرم روی اختیار کی جائے۔ جہاں تک تنقید کی بات ہے، ہم ہماری جو علیگ برادری ہے اور غیر علیگ حضرات، وہ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ سر سید نے جس وقت MAO کالج کی بنیاد اور اس سے پہلے مدرسۃ العلوم کی بنیاد رکھنے کا بیڑا اٹھایا، ان کو سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا، اور بسا اوقات سچویشن یہ ہوتی تھی کہ انہوں نے اپنی ایک تحریر میں لکھا ہے، سر سید احمد خان نے، کہ میری حالت اس گڑیا کی جیسی ہو گئی ہے کہ جب وہ سڑک پر نکلتی ہے تو محلے کے لڑکے اسے پریشان کرتے ہیں، اسے تنگ کرتے ہیں، اور جس دن ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس دن وہ بڑھیا کہتی ہے کہ کیا محلے کے سارے لڑکے مر گئے ہیں۔ سر سید کا نقطہ نظر یہ بھی تھا کہ کامیاب وہی شخص، اگر کسی کی تنقید ہو رہی ہے تو یقینی طور سے وہ کامیاب ہے، اور انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا وہ آج ہم لوگوں کے سامنے ہے، لیکن ان کو کس مراحل سے ہو کر کے گزرنا پڑا یہ بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں اجتماعیت کی مثالیں، پوری اسلامی تاریخ میں ہمیں اجتماعیت کی متعدد مثالیں ملتی ہیں، جس میں سب سے بڑی مثال مسجد نبوی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے مسلمانوں نے مل کر مسجد کی تعمیر اور ایک ترقی پذیر کمیونٹی قائم کرنے کے لیے کام کیا، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں یہاں جامع مسجد منشی پلیا میں آتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ ایک مثالی اس کو قائم کر دیا، ایک سینٹر قائم کر دیا ہے، اور جس کے بارے میں ابھی تک ہم لوگوں نے یہ سنا تھا کہ یہ کرناٹکا اور تامل ناڈو میں اس طرح کے ہیں کہ جہاں مساجدوں کو انہوں نے ایک کمیونٹی سینٹر بنایا ہے، جہاں پر صرف نماز ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ فلاح و بہبود کے، ملی فلاح و بہبود کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی ابتدا غالباً یہیں سے ہوئی ہے، اور گو کہ اب اسے ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے، اور الحمدللہ اس کی سخت ضرورت بھی ہے کہ دوسری مساجد بھی اسی طرح سے کام کریں جس طرح سے مسلم ویلفیئر سوسائٹی کے یہاں پر اس مسجد میں کام ہو رہے ہیں۔ خلفاء کا دور کیا تھا؟ خلفاء کے دور میں، اس دور میں زکوٰۃ اور صدقات یعنی رضاکارانہ خیرات کے تصور نے دولت کی دوبارہ تقسیم اور ضرورت مندوں کی مدد کر کے اجتماعیت کو فروغ دیا۔ سلطنت عثمانیہ میں بہت کام ہوا، اور سلطنت عثمانیہ نے ایک مضبوط سماجی بہبود کا نظام قائم کیا، جس میں عوامی کچن، اسپتالوں کا قیام اور یتیم خانے شامل تھے۔ ان اداروں کی کمیونٹی کی طرف سے مدد کی گئی اور ضرورت مندوں کو ضروری خدمات فراہم کی جاتی تھیں۔ اب ماڈرن اپلیکیشنز آف کلیکٹیوزم یعنی اجتماعیت کے جدید اطلاق، اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں، کیونکہ انشاءاللہ آج ہم یہاں سے جب اٹھیں گے تو یقینی طور سے کچھ نہ کچھ عہد و پیمان لے کر کے اٹھیں گے، اور اس وقت ضرورت بہت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ مل کر کے کام کریں۔ تمام تنظیمیں لگی ہوئی ہیں، آپ لکھنؤ کی ہی بات کر لیں تو مختلف طرز پہ، مختلف طور پہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت بڑی تنظیم
بامبے کی ہے، ایسوسیشن آف مسلم پروفیشنلز، جس سے کہ میرا بھی تعلق ہے، اس نے بھی ایک بہت بڑا کام یہ کیا ہے کہ جو مختلف NGOs کام کر رہی ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کے کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم لوگ مل کر کے کام کریں. یعنی اجتماعیت میں بھی اجتماعیت ہونا چاہیے، مختلف تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر آئیں، کیونکہ سب کا اپنا اپنا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، سب کے اپنے اپنے وسائل ہوتے ہیں، تو کیوں نہ مل کر کے ہم لوگ اس مہم کو آگے بڑھائیں. آج کی دنیا میں اجتماعیت کو مختلف طریقوں سے لاگو کیا جا سکتا ہے. کوآپریٹو کاروبار یا کوآپریٹو بزنسز، جہاں ممبران ریسورسز اور پالیسی میکنگ یعنی وسائل اور منصوبہ سازی کا اشتراک کرتے ہیں، لوگوں کو معاشی طور سے با اختیار بنانے اور سماجی ہم آہنگی یعنی سوشل کوہیژن کو فروغ دے سکتے ہیں. کمیونٹی پر مبنی سماجی بہبود کے پروگرام، جیسا کہ آپ کے ہاں بھی ہوتا ہے اور مختلف تنظیمیں کر رہی ہیں. کمیونٹی پر مبنی اقدامات جیسے فوڈ بینک و دیگر رضاکارانہ پروگرام کمزور طبقات کو ضروری خدمات دے سکتے ہیں. یہاں کمزور طبقات سے مراد وہ شخص یا اشخاص ہیں جو کسی بھی مکتبہ فکر، مسلک و مذہب سے تعلق رکھتے ہوں. ہمیں کسی ایک پرٹیکولر کمیونٹی، چاہے وہ ریلیجیس ہو چاہے لنگوسٹک ہو، اس کے لیے کام نہیں کرنا ہے. ہمیں کام جو کرنا ہے وہ سب کے لیے ہی کام کرنا ہے. اور ایش باغ عیدگاہ میں جو ایڈمز کچن قائم ہے وہ عوامی کچن کی ایک بہترین مثال ہے. لکھنؤ شہر میں دیگر تنظیمیں بھی اس طرح کا رضاکارانہ کام انجام دے رہی ہیں، اور اموبا لکھنؤ جس سے کہ میں تعلق رکھتا ہوں اس کی بھی یہ خوش قسمتی ہے کہ اپنی استطاعت کے حساب سے وہ بھی اس کار خیر میں شامل ہے. اسی طرح جو مختلف تنظیموں کے ذریعے مختلف مقامات پر میڈیکل کیمپس بھی جو رضاکارانہ کام ہے، یہ بہترین مثال ہیں، اور میرے خیال سے اس کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے. مختلف علاقوں میں ہو، مختلف تنظیمیں اسے کریں تاکہ جو انڈر پریویلیج اور ان پریویلیج طبقہ ہے وہ اس سے مستفید ہو سکے. ایک کام بہت اہم ہے جس پہ غالباً ابھی ہم لوگوں کی توجہ نہیں گئی ہے، وہ ہے ماحولیاتی تحفظ کی کوششیں. ماحولیاتی تحفظ کی کوشش ایک انتہائی اہم اجتماعی فریضہ ہے جس کی طرف توجہ دینا اشد ضروری ہے. پائیدار طریقوں کو فروغ دے کر اور فضلے کو کم کر کے ماحولیاتی تبدیلیوں جیسے ماحولیاتی چیلنجز سے نپٹنے کے لیے اجتماعی کارروائی کی جا سکتی ہے. میری دانش میں ابھی اس موضوع پر خاطر خواہ کام نہیں ہوا ہے. ہمارے یہاں ماشاءاللہ آج بہت نوجوان طبقہ موجود ہے، اور مجھے بڑی امید ہے کہ یہ انیشیٹو اس میں لیں، کیونکہ یہ کام وہ لوگ بخوبی انجام دے سکتے ہیں. اور انوائرمنٹل جو ہمارا جو سائنسز ہے اس کے بھی لوگ تمام اس میں کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے زمین پر اتارنا بہت ضروری ہے. ڈیزاسٹر ریلیف اینڈ رسپانس انیشیٹو، قدرتی آفات ہوں یا غیر قدرتی، ہم اجتماعی کوششوں کے بہترین نتائج دیکھ چکے ہیں. کووڈ گزرے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا ہے. کمیونٹی کے وسائل اور مدد کو متحرک کر کے ایفیکٹو ڈیزاسٹر رسپانس اور امدادی کوششوں کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کووڈ میں آپ سبھی نے دیکھا کس قدر کام کیا ہے مسلم کمیونٹی نے، اور ایک سچویشن تو ایسی آ رہی تھی کہ لگتا تھا کہ شاید لوگوں کے دل اس سے بدل جائیں. میرا خود اپنے ذاتی تجربات رہے، میں نے دیکھا کس طرح سے لوگوں نے کھانا پہنچایا تمام چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے، ان کی میڈیکل ہیلپ کی. لیکن بہرکیف کہیں نہ کہیں کچھ کمی رہی ہے اور جس میں ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے.
اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا کر دے۔ ایک بات بہت اہم اور ہے کہ کسی بھی کمیونٹی کو امتیازی حیثیت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا معروضی تجزیہ یعنی ایک آبجیکٹیو انالیسز کرنا بہت ضروری ہے کہ اسے سماجی، ثقافتی، سیاسی اور اقتصادی ماحول یا ترقی کے درمیان کہاں رکھا گیا ہے۔ کمیونٹی کو اپنے ماضی کی تاریخ سے اچھی طرح واقف ہونے کی بھی ضرورت ہے، لیکن اپنے شاندار ماضی پر فخر کیے بغیر، بلکہ ایسا حال تخلیق کرنے کی ضرورت ہے جس پر وہ فخر کر سکے۔ کمیونٹی کو اپنی کمزوریوں اور طاقتوں کے لحاظ سے اپنی موجودہ حیثیت کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے تاکہ آنے والی نسلوں کے روشن اور پروان چڑھتے مستقبل کا تصور کیا جا سکے۔ ہمیں اپنے اہداف یعنی ٹارگیٹس اور ترجیحات یعنی پریارٹیز کا تعین کرنا چاہیے تاکہ ان کے حصول کے لیے پوری تندہی، دیانتداری اور خلوص نیت سے کام کیا جا سکے۔ ہمیں مختلف کمیونٹیز، معاشروں یا قوموں کا تقابلی تجزیہ کرنے کی بھی ضرورت ہے جس نے ہمیں کچھ انڈیکسز میں بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ایک کمیونٹی کے طور پر ہمیں پہلے ان پیرامیٹرز کی نشاندہی کرنا چاہیے جیسے کہ سماجی بہبود، حفظان صحت، تعلیمی شعبے اور مالیاتی انتظام۔ ذاتی طور پر میں محسوس کرتا ہوں، اور ابھی زبیر ملک صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ مسلم کمیونٹی یقینی طور سے مایوسی کا شکار ہے اگر اسے قومی یا عالمی تناظر میں دیکھا جائے۔ اب میری نظر میں اس صورتحال سے نکلنے کا راستہ صرف یہی ہے کہ اس تفرقے کو دور کیا جائے جو ہمیں تقسیم کرتا ہے۔ اگر ہم دور نہیں کر سکتے ہیں اسے تو کوشش تو بہرحال کر سکتے ہیں، اور ایک پوری امت مسلمہ کے طور پر سوچنا اور عمل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے جس میں ہر فرد کی بھلائی مضمر ہے۔ اجتماعیت ایک مثالی معاشرے کی تعمیر کا اہم جز ہے۔ اسلام یونٹی، کوآپریشن اینڈ میوچل سپورٹ کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ اجتماعی اقدار اور طریقوں کو اپنانے سے ہم ایک زیادہ ہم آہنگ، مساوی اور خوشحال معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں، اور اس سمت ہر شخص کو پیش رفت کرنا ہوگی۔ ہم لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑی کمی ہے کہ ہماری جو ایکسپیکٹیشنس ہیں وہ دوسروں سے بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اور خود عملی طور سے کہیں نہ کہیں ہم پیچھے رہتے ہیں۔ ہمارا ایک مزاجی کیفیت یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کے کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اس کی تنقید کرتے ہیں کہ فلاں نے کیا کیا اور فلاں نے کیا نہیں کیا، لیکن خود اپنا جائزہ نہیں لیتے ہیں۔ دوسروں سے جتنا زیادہ ایکسپیکٹیشنز وابستہ کریں گے اتنی ہی زیادہ مایوسی ہاتھ لگے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم سب نگہبان ہو اور تم سے تمہارے زیر کفالت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آئیے ہم اپنی قوم و ملت اور اپنے ملک کے ذمہ دار محافظ بننے کی کوشش کریں اور سب کے لیے ایک روشن مستقبل کی تعمیر کے لیے کام کریں۔ بقول علامہ اقبال، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ بہت شکریہ۔